جنگل کے اس پار دور ایک گاؤں میں دو دوستیں صوفیہ اور رنا ہنسی خوشی رہتی تھیں۔ انہیں شروع سے ہی ایڈونچرز کا بے حد شوق تھا۔ اسکول سے واپسی پر وہ ہر روز کوئی نہ کوئی کام ضرور کرتی تھیں۔ کبھی دریا تک دوڑ لگانا، کبھی پہاڑوں کی طرف نکل جانا، تو کبھی جنگل کے رستوں کی کھوج لگانا۔ اتوار کے دن وہ صبح دونوں جنگل میں گھوڑوں کی سواری کرتے ہوئے اندر تک چلی گئیں۔ ہوا ٹھنڈی تھی، ماحول پرسکون، اور جنگل کے راستے خشک پتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ راستہ چلتے چلتے وہ ایک چھپے ہوئے جھیل تک پہنچ گئیں۔ گھوڑے پانی پینے لگے اور دونوں ارد گرد کا منظر دیکھنے لگیں۔ اچانک صوفیہ کی نظر ریت میں دبی ہوئی ایک عجیب سی شے پر پڑی۔ وہ دونوں گھوڑوں سے اتریں اور ریت ہٹائی۔ ان کے سامنے ایک پرانا دھول بھرا صندوق سامنے آیا۔ انہوں نے صندوق کھولا۔ اندر ایک قدیم آئینہ رکھا تھا۔ آئینے پر مٹی جمی ہوئی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اسے صاف کیا، اچانک آئینے کے اندر بادشاہ کا چہرہ نمودار ہوا۔ آواز گونجی، میری بات سنو، میں اس آئینے میں قید ہوں، براہ کرم میری جان بچاؤ، مجھے یہاں سے آزاد کرو۔ صوفیہ اور رنا حیران رہ گئیں، مگر خوف کے باوجود انہیں بادشاہ پر ترس آیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوراً فیصلہ کر لیا کہ وہ اس کی مدد ضرور کریں گی۔ وہ دوبارہ گھوڑوں پر سوار ہوئیں اور جنگل کے اندر کھوج لگانے کے لیے مزید آگے بڑھیں۔ کچھ ہی دیر میں جھاڑیوں کے پیچھے سے ایک بوڑھا آدمی اچانک ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، جیسے وہ کافی دیر سے ان پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے گہری آواز میں کہا، بادشاہ کو آزاد کرنے کے لیے دو نایاب چیزیں ضروری ہیں، جادوئی تیل اور سب سے نایاب گلاب۔ پھر اس نے دونوں کے بازو پر چمکتے دھاگے باندھے اور کہا، یہ تمہاری حفاظت کریں گے۔ صوفیہ روشن رستے پر چلتے ہوئے کرسٹل غار تک پہنچی۔ یہ منظر خواب جیسا تھا، چمکتی ہوئی نیلی دیواریں اور ہر طرف جگمگاہٹ۔ ایک چٹان پر وہ نایاب گلاب رکھا ہوا تھا۔ صوفیہ نے اسے لینے کے لیے جیسے ہی قدم بڑھایا تو اچانک ایک وحشی درندہ غار میں سے نکل کر اس پر آ جھپٹا۔ درندہ حملہ کرنے ہی والا تھا۔ اس کے بازو پر بندھا دھاگا تیزی سے چمکنے لگا اور جادوئی روشنی کے زور سے درندے کو پیچھے دھکیل دیا۔ صوفیہ نے جلدی سے گلاب اٹھایا اور غار سے باہر نکل آئی۔ ادھر رنا ایک سخت اور تنگ پہاڑی رستہ چڑھ رہی تھی۔ ہوا تیز تھی مگر وہ ہمت نہ ہاری۔ چوٹی پر پہنچ کر اسے پتھر کے برتن میں رکھا ہوا چمکتا جادوئی تیل دکھائی دیا۔ رنا نے احتیاط سے ایک چھوٹی شیشی میں وہ تیل بھرا اور جیسے جیسے سورج ڈھلنے لگا وہ پہاڑ سے نیچے اترنا شروع ہو گئی۔ دونوں دوستیں اپنے مقصد کو پا چکی تھیں۔ رنا جادوئی تیل کے ساتھ اور صوفیہ نایاب گلاب لے کر اپنے سفر کی طرف نکل پڑی۔ اگلی صبح جنگل کے بیچوں بیچ دونوں دوستیں ایک جگہ دوبارہ مل گئیں۔ وہ بھاگتی ہوئی آئینے کے پاس پہنچی اور اپنا کام شروع کیا۔ گلاب آئینے کے پاس رکھا اور اس پر جادوئی تیل ڈال دیا۔ اچانک سے ایک چمکتی ہوئی روشنی کا دھماکہ ہوا اور بادشاہ آئینے سے آزاد ہو کر باہر آ گیا۔ بادشاہ شکر گزار تھا۔ وہ دونوں کو اپنے محل لے گیا۔ تینوں گھوڑوں پر سوار ہو کر جنگل پار کرتے ہوئے شاہی دربار تک پہنچے۔ محل میں بادشاہ نے انہیں قیمتی زیورات کا صندوق انعام میں دیا۔ صوفیہ اور رنا نے ادب سے جھک کر شکریہ ادا کیا، صندوق اٹھایا، گھوڑوں پر بیٹھیں اور خوشی خوشی اپنے گھر روانہ ہو گئیں۔